یہاں تک پہنچے آپ؟ اب سنیے گا. پھر آنکھوں کا دریا ہے آنسوؤں سے جو امام غزالی کی ماں کی آنکھوں سے بہ رہا. جب ماں رونے لگی بڑا بیٹا بھی پاؤں میں گرا جو نماز پڑھا رہا تھا، چھوٹا بیٹا بھی پاؤں میں گرا جو نماز پڑھ رہا تھا. جب ماں بہت روئی تو دونوں بیٹوں نے کہا امی ناراضگی ہوئی ہو گئی، غلطی ہو گئی. آپ کیوں ناراض ہیں؟ مینوفیکچرنگ. امی آپ کیوں ناراض ہیں؟ کہ میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں، میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی. توجہ رکھیں آپ، میری تربیت میں کمی رہ گئی. میرے دو بیٹے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. جو اگلا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کتاب کو سوچ رہا ہے، اور جو پیچھے کھڑا ہے وہ اگلے کی غلطیوں کو سوچ رہا ہے. اگلا کتاب کو سوچ رہا ہے اور پچھلے نے اس پر فوکس کیا ہوا. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی میرا ایک بیٹا بھی رجوع اللہ نہیں ہے. میں تو سوچ رہی ہوں کہ میری تربیت پہ کیا کمی رہ گئی. ہماری ماں اس کے قریب سے نہیں گزری ہے. سوچ، ہم کبھی بیوی کو، بہو کو، بیٹی کو بول نہیں سکتے بچوں کو بابو سے دودھ پلا، نہ مناسب لباس پہن کے نکلتی ہے، ٹوک نہیں سکتے. خدا کی قسم ہم اتنے بے بس لوگ ہیں. ہم آج بھی کبھی نہیں چاہتے دلہن یوں اترے، شادی میں ساری دنیا دیکھے، لیکن ہم نہیں روک سکتے. جس مرد کے لیے زینت کرنی ہے اس کے لیے نہیں کرنی ہے، پوری دنیا کے لیے کرنی ہے، ہم نہیں روک سکتے. چھوٹی عمر میں سکول بھیجتی ہے ماں، نیند بھی خراب کرتی ہے، اور جب وین مس ہو گئی تو پاپا لے کے جاتے ہیں. کبھی کبھی وین میں بچہ سکول تک آدھی نیند کرتا ہے، اتنی نیند بھاڑ میں جائے. اسکول میں سنو، ٹیوشن میں سنو، ہمارے بچے بھی چپس لو، فنڈا لے لے، اب نکل لے یار، کچھ کیا چاہیے لے بھائی، پاپا موبائل چاہیے لے، گیم کھیل لے، کھیل لیا، اب اسکول جا یار. اتنے ترلے ہیں. بڑا ہوتا ہے نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، چھوٹی عمر میں نیند خراب کر دیتے ہیں. جب سلانے کا ٹائم ہے، جب اس کو آرام چاہیے نہیں کرنے دیا، اور جب اٹھانے کا ٹائم ہے اٹھ مت. پھر موت کا فرشتہ توفیق ہے توبہ ہی نہیں دیتا. مینوفیکچرنگ سسٹم. میں ایسی 20 واقعات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. جس اللہ کے مقرب ولی کی بات کریں، عظمت والے انسان کی بات کریں، پیچھے ماں کھڑی ہے، باپ کھڑا ہے، دعائیں کھڑی ہیں. وہ ماں باپ مر گئے. ہم نے بچپن میں کہانی سنی ہے نا، میرا دادا تو اتنا بہادر تھا نا، وہ کوٹ دیتا تھا. میں اکثر دوستوں کو کہتا تھا یار وہ جس کی دادے کو کوٹ پڑے، ہر ایک بولتا ہے میرا دادا بڑا فنکار آدمی تھا، جس کو کوٹ پڑی ہوگی وہ بھی تو کسی کا دادا ہی ہوگا نا. سارے دادے ہیرو تھے کیا؟ تو آخر یہ واقعہ سنانے کے لیے تو نہیں ہے نا، آخر کبھی نہ کبھی تو ہمیں اس طرف اٹھنا ہے نا. اس لیے جب لقمہ حلال نہیں ہے، مینوفیکچرنگ سسٹم نہیں ہے، پھر آپ کلمہ حق نہیں سن سکتے، کڑوی بات نہیں سن سکتے، دین کی بات آپ نہیں سن سکتے، یقین کریں نہیں سن سکتے. یہ تو بھی ماشاءاللہ آپ محبت سے آ کے بیٹھے ہیں، اور جس طرح آپ ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. نارملی کبھی اس طرح جمعے کا خطبہ سنتے ہو؟ نارملی کبھی اس طرح محفل میں بیٹھتے ہیں آپ؟ کبھی کسی امام کے پاس گئے یار مجھے نماز کا ترجمہ پڑھا؟ کبھی کسی امام کو بولا جمعے کا ٹاپک یہ میں سننا چاہتا ہوں، وہی کیوں سنوں جو وہ سنانا چاہتا ہے؟ کبھی کسی امام کو بولا ذرا قادیانیوں کے خلاف بات کر، آپ نے کبھی بولا؟ کبھی کسی امام کو آپ نے بولا بازار میں چوری اور ڈکیتی ہو رہی ہے، اس کے خلاف احتجاج بلند کرو؟ کبھی کسی امام کو آپ نے یہ بات بولی ہے کہ لوگ توہین رسول کر رہے ہیں، اس پر بات کریں آپ، ورنہ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے؟ کبھی کی ہے؟ نہیں. ہمارا دین تو کیا ہے، ہم رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کو بیان کیا. کبھی آپ گئے، اتنے عمر ہو گئی ہے مجھے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھائیں. تو میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا وہ اس کو میں بھی 3 سے 4 منٹ میں اب اس کو میں سمیٹ کر اینڈ کروں. اور وہ کیا ہے، میں نے چند ایک چیزیں لکھی تھی، میں نے اپنے مسجد میں جمعے کو اس پر بات کی. مزید کل انشاءاللہ اسی ٹاپک پر پھر بات کروں گا. کچھ احادیث وہ آپ پڑھیں جن میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جس نے یہ کام کیا اس کا میری امت سے کوئی ریلیشن نہیں ہے.
وہ احادیث ڈھونڈیں، وہ اقوال مبارک ڈھونڈیں جن میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے یہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ کرنے والے کتنے ہیں۔ میں نے چند ڈھونڈے اس جمعے، 2-3 ایک میں نے بیان کیے، کل 11 چیزیں میں نے اب تک ڈھونڈ کے نکالی۔ ایسے دماغ لگایا، پورا ہفتہ گھماتا رہتا ہوں کھوپڑی کو، تو 11 چیزیں میرے سامنے آئیں۔ میں نے آپ کے سامنے اس کے نظر نام لیتا ہوں جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ جس نے یہ کیا اس کا میری امت سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے ملاوٹ کی، اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کی شروع میں کچھ باتیں میں نے دکانداروں کے حوالے سے کر لی ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ جس بھی چیز میں ملاوٹ ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی فتویٰ باز مولوی نہیں کہہ رہا، یہ تاجدار ختم نبوت فرما رہے ہیں۔ آگے چلیں۔ من حمل علیہ صلاح فلیس منا، جس نے ڈرانے کے لیے مارنے کے لیے نہیں، صرف ڈرانے کے لیے کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھایا، چاقو ہو، گن ہو، تلوار ہو، ٹیٹی ہو، کچھ بھی ہو، من حمل علیہ صلاح فلیس منا، جس نے ڈرانے کے لیے ہتھیار اٹھایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہو گئے نا بھائی، یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، عمل مسلمان والا نہیں کیا اس نے، فرمایا مسلمان پر ہتھیار مارنا نہیں، نو نیور، صرف ڈرانا، ڈرانے کے لیے گن تان دی آپ نے۔ یہ پنجاب کے کسی شہر میں 2 دن پہلے آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا، اخبارات میں، ممکن ہے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا، بچے نے ماں مار دی، زمین کے تنازع میں ماں کی منڈی الگ کر دی چوری سے، اس نے گردن کاٹ دی۔ ایسے بیٹے بھی ہیں، گردن پہ چوری رکھی، گند رکھی، میرے نام کر زمین ٹھوک دوں گا، جس نے پال کے یہاں پہنچایا ہے ٹھوک دوں گا۔ ضرور جس کو ٹھوک رہا ہے وہ سوچے گا نا یار ایسی کیا غلطی ہوئی کہ کہانی یہاں پہنچی۔ وہ جس لڑکے کو حضور اکرم نے کہا تھا نا ایک شخص کو، تیرا تو پے کوئی نہیں ہے، تیرا تو باپ کوئی نہیں ہے، یاد ہے آپ کو حدیث؟ وہ گھر آ کے اس نے ماں کے اوپر ادھر بیٹھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس نے کیا کہا؟ بات حضور کے مسلمان نہیں تھا، بات محمد کی جھوٹ نہیں ہے، بٹ یہ تو بتا سکتی ہے کہ باپ کون ہے، یہ کنفرم ہے، اور یہ بتا میں رائٹ ہوں یا رانگ ہوں، بچے بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، رائٹ ہوں یا رانگ ہوں؟ اس نے کہا بیٹے ادھر سینے پہ چڑھ کے پیٹ کے جو تو پوچھ رہا ہے، تو ادھر چڑھ کے پوچھتے ہیں وہ رائٹ تھوڑی ہوتے ہیں، رانگ ہی ہوتے ہیں۔ اگر رائٹ ہوتا تو یہاں چڑھ کے پوچھتا، ایک بات احترام سے پوچھ سکتا تھا۔ احترام سے پوچھ سکتا تھا۔ فرمان حمل علیہ، اس نے کیا کیا؟ ماں کی گردن کاٹ ڈالی زمین کے لیے، اور ماں باپ کو مارنے کے ہزاروں واقعات ہیں، آزمائش بھی ہے، لیکن وہ جو کوشش ہے نا، ہم نے تعلیم پر زور دیا، بخدا تعلیم پر زور دیا، آپ تربیت پر زور دیتے ہیں نا، 20 چیزیں آپ کے بچوں کی 20 خوبیاں ہیں، ناک آپ جیسا ہو سکتا ہے، گال آپ جیسے ہو سکتے ہیں، ہونٹ آپ جیسے ہو سکتے ہیں، ماتھا آپ جیسا ہو سکتا ہے، قد آپ جیسا ہو سکتا ہے، انداز گفتگو آپ جیسا ہو سکتا ہے، یہ آپ کی یہ ہیبٹ آپ جیسی ہو سکتی ہیں، خیر کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو اللہ نے کہہ دیا، دیکھو پیدا میں نے کر لیا، کچھ تیری چیزیں میں نے ڈال لی ہے اس کے اندر، باقی تو نے ڈالی ہے، کچھ تو ڈال، کچھ پھر استاد ڈالے، جو بچ جائیں تو مرشد پوری کر رہے۔ تو کہانی مرشد تک پہنچنے نہیں دی آپ نے، پہلا مرشد ماں ہے، وہی شیطان ہوا پڑا ہے، باپ ہے وہی شیطان ہوا پڑا ہے، 2 شیطان تو گھر میں رکھے ہوں آپ نے، جو رحمان کے قریب نہ لے جائے وہ شیطان ہے نا، ٹھیک ہے وہ شیطان نہیں، ہم تو شیطان والا ہے نا، سکول بھیج دیا، مسجد نہیں بھیجا، نکاح کہاں کرنا ہے؟ چھپ کے کمرے میں، یار امام صاحب لکھ کر دیں، ٹائم بچ جائے وہیں لکھ لیں، حال میں ٹائم بچا کے کیا کرنا ہے؟ اچھا جو ٹائم آپ ہمارے کمرے میں ہم سے نکاح فل کراتے ہو،
اس کو کہاں کرنا چاہیے؟ ادھر. دکھانے کی چیز چھپ رہی ہے، چھپنے کی چیز دکھ رہی ہے. جبکہ میرے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونۃ، سب سے ببرکت نکاح ہوا جس میں کم سے کم خرچ ہے. فرمایا من حمل علیہ السلام فلیس منا. دوسری چیز، جس نے ڈرانے کے لیے اسلحہ اٹھایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. ایک اور دہراتا ہوں، یہ بڑی ضروری ہے. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن کو اچھے طریقے سے نہ پڑھا وہ بھی میری امت میں سے نہیں ہے. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھو، قیامت کے دن پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. ان هذا القرآن نزل بحزن، یہ قرآن غم کے ساتھ لبریز ہے. فإذا قرأتموه فتباکوا، جب قرات کرو تو رو، اور اگر قرات کرتے وہ رونا نہ آئے تو پھر رونے جیسی شکل بناؤ، اس درد کے ساتھ پڑھو. ان هذا القرآن مائدہ، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس پر آ کر بیٹھے گا وہ امن میں آ جائے گا. من لم یتغن بالقرآن اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو، پنجابی میں نہیں، پشتو میں نہیں، سرائکی سندھی میں نہیں، اردو لہجے میں نہیں. قرآن پڑھو عربی لہجے میں. ہمارا کیا حال ہے؟ میت پہ گئے ہیں کئی دفعہ، مسجد میں جاتے ہیں، قدری مسجد میں آپ لوگ کسی کی سوئم شوم پہ گئے ہیں کبھی؟ قرآن پڑھنے والے اور چیئے پڑھنے والے زیادہ لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ چیئے پڑھنے کے لیے. کیوں بھائی؟ دماغ خراب ہے، چری ہو گئے. چیئے پڑھنے کا ثواب زیادہ، قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. حضور نے کہا ایک بار قل واللہ احد پڑھو، ایک قرآن کا ثواب. آپ جو سورہ فاتحہ مرنے کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں نا، وہ فاتحہ کیا ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ ایک بار، اخلاص تو 3 بار قل واللہ احد پڑھیے تو نہیں، ایک بار قل واللہ احد پڑھیے تو 10 پارے، 2 بار قل واللہ احد پڑھیے تو 20 پارے، 3 بار قل واللہ تیسری بار پڑھیے تو 30 پارے، یعنی کہ 3 بار سورہ اخلاص پورا قرآن. دین اسلام ہے. ہم چیز زیادہ پڑھتے ہیں، اور یہ تو ہمارا یقین کر ایکسپیرینس ہے. ہم جب سپارہ پڑھ رہے تھے، ہمارے ساتھ تو آپ لوگوں نے بہت کی ہے. بچپن میں مولویوں کے ساتھ بہت کیا، بڑے ہوئے امام ہو گئے پھر بھی گالیاں دیتے ہو، بچپن میں بھی گالیاں دیتے ہو، چھوڑتے نہیں ہو. وہ کیا ہے؟ قرآن ہی ہو رہی ہے. ابھی دعا کریں، 4 بجے دعا ہے، 3:30 ہو گئے. ابھی حافظ القیوم تک قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ابھی ولی صاحب دعا کے لیے آئے ہیں، ابھی کوئی صاحب قرآن پڑھنے کے لیے آئے. ابھی ٹائم کم ہے. تو آپ نہیں دیکھا 2 لوگ بیٹھے تھے. ابے یار بات سن، یہ یہاں سے تو پڑھی، یہاں سے میں پڑھتا ہوں. ایک سپارہ 2 لوگ. آپ کو پتہ ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے؟ تمیز ہی نہیں ہے. ابے میں نے یہاں تک پڑھ لی ہے تو یہاں سے پڑھی ہو. اور بھائی جہاں تک تو نے پڑھا وہاں تک بات مکمل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تجھے بریک وہاں کرنا چاہیے جہاں بات مکمل ہو. اگلے کو دے وہاں سے جہاں سے نہیں بات ہو. آپ جب نماز میں قرات کرتے ہیں پتہ ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کہ بھائی جب آپ قرآن صورتوں کے علاوہ جب بٹوین قرآن کہیں سے آپ پڑھتے ہیں تو وہاں سے شروع کریں جہاں سے بات ہو. جہاں بات اینڈ ہو ادھر جا کے رکوع کریں، جہاں بات اینڈ نہ ہو وہاں رکوع مت کریں. قل واللہ احد اللہ صمد اللہ اکبر، نماز مکروہ کر دی آپ نے. الحمدللہ رب العالمین قرات کا ایک مقدار ہے، میں اس سے ایگری کر رہا ہوں، میں ترجمے کے حساب سے بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی ایک بات کرنا، آدھی بات چھوڑی ہے. السلام نہ علیکم نہ رحمت اللہ نہ برکاتہ، السلام علیکم پورا سلام ہے نہیں ہے نا. تو بھائی کم سے کم بات جب مکمل ہوتی ہے وہاں جا کے رکوع کرو، دوسری رکعت میں وہاں سے اٹھاؤ. یہ اجازت کہیں ہے تو صرف جا کے تراویح میں تھوڑی بہت پڑتی ہے، ورنہ کہیں نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. 2 لوگ. اب قاری صاحب کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ارے یار دعا کا ٹائم ہے، قاری صاحب 3 رکوع رہ گئے یاد پڑھ لیں. کیوں بھائی؟ اپنے حصے کی بوٹیاں بھی قاری صاحب کو دو. تمہارے باپ کو نوکر ہو کیوں پڑھے؟ کیوں پڑھے؟ آپ پڑھو نا.
قرآن مجید کے پارے کو نارمل ختم کرنے کے لیے ہم سب کو کیا، میں اکثر مسجد میں یہ دیکھتا ہوں، میں حافظ ہوں تو مجھے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یار میں کتنی دیر میں سپارہ ختم کروں گا نا، مطلب میں گاڑی چوتھے گیئر میں رکھوں اچھے طریقے سے، ایسا نہیں ہے یا علم تعلم، نہ پڑھنے کی حدود کے اندر میں پڑھوں تو میں 13-14 منٹ خلاص ایک پارہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے اتنے ردم سے اس کو پڑھا ہوا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، جتنا زیادہ قرآن پڑھو گے یہ اتنا جلدی مکمل کر لو گے آپ. امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 کے 62 قرآن ختم کرتے تھے، ایک قرآن دن میں، ایک تراویح میں، ایک تہجد میں، ایک سپارہ ڈیلی. ادھر 30 روزے پورے ہوتے تھے، بندے کے 60-70 قرآن ہو جاتے تھے. مولا علی گھوڑے پہ قدم رکھتے ایک اور دوسرا رکھتے ہیں تو پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. حضور اکرم کے کئی صحابہ ہیں صبح قرآن پڑھتے تھے، شام تک پورا پارہ قرآن پڑھ لیتے تھے. ایسے بھی صحابہ تھے وہ صبح پڑھے دوپہر تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے رسول اللہ کی زندگی میں. حضور امیر المجاہدین نے بھی کسی موقع پر یہ بات کی تھی کہ میں نے صبح قرآن پڑھا دوپہر تک پورا کر لیا تھا. ایسا ہے کیسے پڑھتے ہیں؟ ہماری نانی احمدی بوڑھی صبح پڑھتی تھی نا اثر تک، حالانکہ وہ والی تھی، ٹوٹ پھوٹ غلطیاں نکالو تو گالیاں دیتی تھی، سمجھ رہے، بہت ایجڈ تھی نا. وہ مجھے کہتی تھی نا اتنا تو پڑھے گا نہیں جتنے میں اس لفظوں کے ساتھ مجھے پیار ہو گیا. تو پڑھتا ہے میرا پیار ہے، میں حفظ کرتا تھا نا، تو پڑھتا ہے میرا پیار ہے. پیار میں پڑھنے میں فرق ہے پتر. تو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، یقین کریں آپ سمجھ آتی ہے. تو شام تک پورا پڑھ لیتی تھی. یہ کون سا مائی کا لال ہے فجر کے بعد قرآن شروع کرتا ہے زور میں نپٹا دیتا ہے. یہ کون سا مائی کا لال ہے 40 منٹ ہو گئے سپارہ ختم نہیں ہوا. اور ایک کھانے کی دیکھ ہم 20 منٹ میں 20 لوگ چٹ کر جاتے ہیں. جو کو ہم 20 منٹ میں کھانے کی دیکھ چٹ کر جائیں اور قرآن کا ایک سپارہ ختم کرنے میں 45 منٹ لگیں، اس میں 4500 غلطیاں ہوں گی. کچھ تو لمحہ فکری ہے نا، کرنا چاہیے. فرمایا جس نے قرآن اس طرح نہ پڑھا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، سنیں بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے. ہاں جی، اب آپ یہ مسجد میں آئیں گے بیٹھیں گے تو سنائے گا نا کوئی. کہ اگر مسجد کو امام صاحب آپ کے خوف سے نہیں سنا رہا اس کا مطلب یہ تھوڑی یہ باتیں کتابوں میں لکھی نہیں ہیں. ہم مولویوں نے تو سنایا کوئی نہیں، جھوٹے قصے سنا کے لوگوں کو حوصلہ بڑھاتے رہے، مال بٹورو بس. جو آپ کی مرضی کی نعت پڑھے گا آپ اس پر نوٹ نشاور کریں گے. وہ کلام پڑھے نا جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس کو پوچھو یار اس کلام کو سمجھا بھی دے. اب وہ تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک کلیور نہیں ہے. تو لکھنے والوں نے صرف اردو میں رسول اللہ کو یاد کیا کہ فارسی میں نہیں کیا. علامہ اقبال کی جو باتیں لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھیں وہ فارسی میں کیا گیا اس زمانے میں. اس زمانے میں مولانا روم کو سنے نا، سعدی کو سنے نا، مولانا جامی کو سنے نا. عربی زبان کے اتنے صحابہ کے اشعار ہیں، ان کو سنیے آپ، ان کو پڑھیے. امام زین العابدین کے کلام کو سنیے آپ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو ہر چیزوں میں ہماری زندگی کی جتنی بھی سب میں گیپ ہے. ایک اور چیز میں نے مسجد میں بہت واچ کی، میں چاہوں میں آپ سے شیئر کروں. وہ کیا ہے، مثلا مسجد میں اگر ابھی نماز ظہر کی نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ بھائی شفیق الرحمان بٹ کا انتقال ہو گیا، آج ان کے احسال ثواب کے لیے سوئیں میں. عبدالقیوم کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے احسال ثواب کے لیے بھی سوئیں میں مسجد میں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں. مجھے اپنی مسجد میں 13-14-15 سال ہو گئے ہیں، 14 سال تو شاید ہو گئے تقریباً. یہ میں 14 سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہوں آپ کے سامنے. کبھی بخدا ایسا ہوتا ہے، دیکھو مرنا آپ نے بھی مرنا میں نے بھی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جمعہ نماز سے زور سے پہلے نا مسجد بھری ہوتی ہے قرآن پڑھنے کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے یار نماز کے بعد میں اعلان کرتا ہوں نماز کے بعد سوئم ہوگا حاجی صاحب کا، آپ بیٹھیں سلام پھیر کے میں مولوی منہ دیکھ رہا تھا، ٹیکس رکھا ہوتا ہے، ایک بندہ پڑھنے والا نہیں ہوتا یار. کبھی 2-4 لوگ آ جاتے ہیں. کبھی عصر کی اذان ہو جاتی ہے جب دن بڑے ہوتے ہیں نا یار، عصر کی اذان تک مر کے 10 پارے پڑے ہوتے ہیں. اب جو جن لوگوں کے لائقین ہوتے ہیں بھی شرم آ رہی تھی، ان کو منہ چھپا رہے ہوتے ہیں
یار اتنی بڑی فیملی ہے, سونے میں کوئی بھی نہیں آیا. آتے دعا کا ٹائم کیا ہے؟ 5 بجے سب پہنچ جائیں. حتیٰ کہ مرحوم کے جس مسجد میں جنازہ آیا اسی مسجد کے نمازیوں نے اس کے لیے سپارہ نہیں پڑھا. تو میں نے بہت غور کیا یار ایسا کیوں ہے. سو مجھے پھر جو جرمام ملا نا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. میں نے یہ دیکھا جس نمازی نے دوسرے کے لیے قرآن خوانی کی اس کے لیے لوگوں نے کی. قیوم میرے اصال ثواب کی محفل میں آیا تھا تو جب میری باری آئی ہے تو کوئی نہ کوئی گیا اس کے باری. جس نے دوسروں کے لیے قرآن نہیں پڑھا اس کے لیے کسی نہیں پڑھا. لوگ تو جنازہ سے کلٹی ہو جاتے ہیں. 50% بھی قبرستان نہیں جاتے. حالانکہ قبرستان جانے کا ثواب کتنا ہے. دعا سے پہلے بعض لوگ نکل جاتے ہیں, بعض دعا کے بعد نکلتے ہیں. وہی تو کم لوگ قدہ دیتے ہیں, وہ دینے والوں کو بھی تمیز نہیں ہوتی. بھاگ رہے ہوتے جلدی جان دفعہ پر اتارو جان چھوٹے. کئی بار دھکے لگتے ہیں, کبھی گر بھی جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ہلتا بھی ہے بہت زیادہ. پکڑنے والوں کو تمیز نہیں ہوتی, کفن کا نہیں پتا ہوتا. تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ نہیں قرآن پر نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. آپ کسی کے جنازے میں نہیں گئے, آپ کسی کے قرآن خوانی میں نہیں گئے, کیوں آئے گا کوئی؟ اور جب آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو کوئی کیوں پڑھے گا؟ اب کیا ہوتا مرنے کے بعد ایک سپارہ نہیں ہوتا. پھر انہی مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہو آپ 10 کی سال ثواب قرآن دے دو, یہ تو بخش دو. قرآن کا اجر ہے مانتا ہوں میں, لیکن وہ کیا اجر ہے؟ پڑھنے والے نے زندگی میں کوئی قرآن نہیں پڑھا, اب آپ لائن لگا کے رکھیں. خبر ہے کہ ایمان بھی نصیب ہوا کہ نہیں ہوا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابا ذر جدد سفینہ فإن البحر عمیق. اے ابو ذر اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا. ابو ذر یہ دنیا بڑا گہرا سمندر ہے, تیری کشتی کہیں بھنور میں پھنس جائے تجھے پتہ ہی نہ لگے. ایک تجدید ایمان ہوتا ہے, ایک تجدید نکاح ہوتا ہے, اور ایک تجدید بیت ہوتا ہے. آپ کو اندازہ ہے تجدید بیت کیا ہے؟ تجدید نکاح کیا ہے؟ شادی شدہ لوگوں کو بھی نہیں پتا. تجدید ایمان کیا ہے؟ اس لیے جب بھی کبھی نکاح ہو نا دولہے کو کلمہ اس لیے دوبارہ پڑھایا جاتا ہے. کبھی کبھی تو بھڑک اٹھتا ہے, کیوں پڑھا رہے ہو؟ اگر اس کو استاد نے بتایا ہوتا, امام نے بتایا ہوتا, ماں نے بتایا ہوتا بیٹے ایمان مکمل ہونے والا ہے, کوئی کلمہ کفر منہ سے نکل گیا ہو تو اس موقع پر دوبارہ سے کلمہ پڑھایا جاتا ہے. چونکہ پتہ ہی تیرا ایمان ہے بھی یا نہیں ہے. حضور نے کہا قرب قیامت کا وقت ہوگا, بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کافر ہو جائے گا, شام کافر ہوگا صبح مسلمان ہوگا. کلمات کفر ہیں کتنے؟ اب ذرا اس کو غور تو کریں. کچھ واضح لفظوں سے طلاق ہو جاتی ہے, کچھ اشارہ کنایہ لفظوں سے طلاق ہو جاتی ہے. ہضم کر لیں تو 20 ایسے گھر ہیں جن کو میں جانتا ہوں, جب میں غصے میں میاں نے بیوی کو طلاق دے دی. دونوں کے نزدیک طلاق نہیں ہوئی, اللہ کے نزدیک بھی ہوگی, رسول اللہ کے نزدیک بھی ہوگی. ہاں جی, کتنے ایسے جملے ہیں ہم بیوی کو غصے میں کہہ دیتے ہیں, طلاق پڑ جاتی ہے. 3 بار بول دیے بیڑا غرق ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہو. یہ منہ ہے بھائی, منہ ہے, سوچ کے بولو. قرآن کہتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. جو لفظ منہ سے نکالو گے لیفٹ رائٹ دونوں بیٹھ کے لکھ لیں گے. عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے جس دن سے میں نے کلمہ محمد پڑھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو ضرورت نہیں ہوئی عمر کا ایک گناہ لکھ سکے. لو جی بات میں ختم کروں. میں باقی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر کسی موقع پر. میں بس یہ مسجد میں اتنی 3 ہی بیان کی ہیں, پھر دہراتا ہوں. پہلا ملاوٹ کرنا, مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانا, بڑی مہربانی. تیسرا قرآن مجید کو اچھے طریقے سے نہ پڑھنا. چوتھا دہراتا ہوں, حفظ مراتب کے جو پیرامیٹرز ہیں نا ان کو پامال کرنا. کیسے ایکسپلین کروں؟ مطلب جس انسان کو اللہ نے کوئی بہت عزت, کوئی پروٹوکول اللہ کی طرف سے جبرن نہیں, 2 کو گولی مار کے ٹھوک کر آ کے کرسی پہ بیٹھا ہوا نا, جس بندے کو اللہ نے کوئی مرتبہ دیا اس کی عزت مقام اور مرتبے کو گرانا ذلیل کرنا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی کو مرتبے سے گرایا, جس کو اللہ نے عزت دیا اس کو ذلیل کرو گے, اس کے میری امت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ بس اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, وقت نہیں ہے. اپنے باپ کو بدل دینا, اپنے باپ کو بدل دینا, نام میں
باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لکھ لینا. فرمایا میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور بولوں, ذات کو تبدیل کر لینا. اب سید نہیں ہے, سید بن گئے. مہاجر نہیں ہے, مہاجر بن گئے. انصاری نہیں ہے, انصاری بن گئے. قریشی نہیں ہے, قریشی بن گئے. ہاشمی نہیں, ہاشمی بن گئے. کاسٹ کو تبدیل کرنا, اپنا نسب تبدیل کرنا یا قبیلہ بدلنا. نسب تبدیل کرنا, قبیلہ بدلنا. جس نے یہ کام کیا حضور نے کہا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا میری سنت سے منہ موڑنا, نکاح کا انکار کرنا. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, جس نے اس سے منہ موڑا اس نے محمد سے منہ موڑا. اس میں صرف نکاح ایڈ نہیں ہے, جتنی سنتیں وہ شعار میں آتی ہیں. کسی بھی اسلامی شعار کا مذاق اڑانا اسلام سے باہر. غربت کے خوف سے نکاح نہ کرنا. اللہ, یہ میں نے ڈھونڈ کے ساری لکھ کے رکھی ہوں. غربت کے خوف سے, اس ڈر سے. اور یہی مصیبت پڑی ہے, پیسے ہوں گے تو شادی کروں گا, پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں تو شادی کروں گا, پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں تو شادی. بیٹے ذرا پاؤں پہ کھڑا تو ہو جائے. ایک صحابی آیا, رسول اللہ میری مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے, جلدی سے میری مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے. 1 سے 2 ٹائم کا کھانا ملتا تھا. رسول کریم نے, ایک شادی شدہ ہے, بال بچے ہیں, حضور نے کہا ایک شادی کر لے. حدیث کے الفاظ ہیں. اور شادی کر کے کچھ عرصے کے بعد نے کہا یا رسول اللہ, وہ 2 ٹائم پہ کہانی تھی, 2 سے کہانی ایک بار آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیسری کر لے. مڑ گئے, تیسری کر کے آئے. کچھ عرصے بعد آ گئے, پھر یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, ابھی جو 1 ٹائم کا تھا نا وہ بھی گیا. یا رسول اللہ اپنا بوجھ, پہلی بیوی, اس کے بچے, دوسری بیوی, بولیے تیسری بیوی آ گئی. اور آپ کو پتہ ہے قرآن کی آیت سے جو نکاح فرض ہے ہمارے معاشرے میں تو ظلم ہے. یہ کہانی شروع 2 سے ہوتی ہے. اگر آپ قرآن کی آیت کو پڑھیں نا, قرآن کی آیت کو پڑھیں, کسی بھی قرآن کی حافظ کو کھڑا کریں اگر بیٹھا ہو تو وہ آپ کو بتائے گا. قرآن کہتا ہے مسنا, ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے دہرا رہے ہیں, مسنا, نکاح اس خاتون سے کرو جو تمہیں پسند ہو. مسنا 2, ایک کی بات نہیں ہے. قرآن شروع 2, مسنا و ثلاث و رباع, 2 3 4, جا چوتھی کر لیں ہوئے. اور انہوں نے ایک نظر رسول اللہ کو انہوں نے دیکھا, چلے گئے. یہی ہوتا صحابی. کافی عرصے کے بعد وہ آئے, پھر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے. حضور نے مسکرا کر کہا ابھی اب کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں مال و دولت اتنا ہے کہ رکھنے کو جگہ نہیں مل رہی. ہاں جی, یہ ہمارا دماغ خراب ہو گیا. ہضم کر لے تو بزرگوں کو بھی تھوڑا سا خراب ہو گیا, کھڑا ہو جائے تو. جب نماز پر سختی ہے, اتنی سال میں نماز پڑھا دو. بلوغت پر نماز فرض ہے بھائی. ہمارے اسباب ایسے ہو گئے ہیں. اگر آپ ان حقیقت کو پڑھیں کہ کب رشتہ دینا چاہیے کب نہ دینا چاہیے, آپ کی آنکھیں کھل جائیں. حضور اگر میں فرمایا, اب مسکرائے رسول اللہ. حضور نے فرمایا جب تم پہلی بار آئے نا تو میرے ان کو حضور نے فرمایا کہ یار آنے والا اپنا رزق لے کر آتا ہے, سو میرے صحابی تو جگہ میں نے کہا دوسری کر لے. جب دوسری کر کے آیا تو کہانی اور بالکل مشکل ہو گئی. میں نے تو جگہ تیسری کر لے. جو تیسری کر کے آیا تو کہانی اور مشکل ہو گئی. اب آپشن رہ گیا آخری. رسول کریم نے جتنی شادیاں کی تھیں اس وقت 4 کا حکم نہیں تھا, اور پھر کچھ چیزیں رسول اللہ کی خصوصیت تھی, ان کی بھی حقیقت پڑھیں. اللہ اکبر, آپ دوبارہ کلمہ پڑھے بغیر رہ نہیں سکیں گے. جب تو نے دوسری کر لی, دیکھو بات ماننے والے کی عظمت کا بھی سلام ہے. ہمارا باپ کرے تو ہو, تو ہم ہو, تو ہم گھر میں تو دوسری کی سوچیں تو گھر سے باہر ہوں گے, ٹیکنیک دے. سمجھ رہے ہیں, امپلیمنٹ کا اسلام کچھ اور ہے, کہنے کا اسلام کچھ اور ہے. حضور نے فرمایا میں نے کہا دوسری کر, تو نے کر لی. مانتا گیا نا, جو تیرے در سے یوں ہی یار پھرتے ہیں. یہ پھرنے والا نہیں تھا نا, جب یہ پھیرا نہیں اللہ نے اس کے مقدر پھیر دیے ہیں.
دوسری کر تو کر آیا, تیسری کرو بندے دا پتر تیسری پہ کر آیا, جہاں چوتھی کر چوتھی بھی کر آیا. اور جب تم چوتھی کے لیے نکلے نا تو میں نے دعا کی, میں نے کہا اللہ وہ 3 کی برکت نہیں آئی, چوتھی پہ تیری برکت ڈال, چاروں کو مالامال کر دے. تم ادھر سے نکلے تو میں نے دعا مانگ کے تجھے رخصت کیا, جا دیکھ چوتھی آئی ہے, مالامال کریے. پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی کریں گے. اس کا باپ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا اب تک, اس کا دادا نہیں پاؤں پہ کھڑا ہوا آج تک. وہ غربت میں کہاں, وہ جس میں ادھر ہم جس غربت میں ہم بیٹھے ہیں, کون پاؤں پہ کھڑا ہوگا؟ جس کو 4 پاؤں دے دو ان حالات میں وہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. جب 200 سے اوپر آپ انڈے بک رہے ہیں, یا کون کھڑا ہوگا؟ 100 سے اوپر دودھ بک رہا ہو, کون کھڑا ہوگا؟ بجلی گیس کا بل ہوگا تو کون کھڑا ہوگا؟ بچوں کی فیس کون کھڑا ہوگا بھائی؟ کرایہ کون کھڑا ہوگا؟ راشن کون کھڑا ہوگا؟ یہ ہماری مسجد کے ممبر کا موضوع ہے. آپ مولویوں کو کرنے نہیں دیتے ہو. آپ اس کو بولو ہماری غربت پر بات کر, مہنگائی پر بات کر. پس بھی تم رہے ہو, بول بھی نہیں رہے ہو. کبھی یہی بولا امام صاحب دعا کرو اللہ پاکستان سے مہنگائی ختم کرے, کبھی بولا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ باپ بدلنا, قبیلہ بدلنا, اور غربت کے خوف سے نکاح نہ کرنا. کتنی چیزیں دہرا دی آپ کے سامنے میں نے, 6-7 ہو گئی. اللہ, ملت میں تفریق ڈالنا, ملت میں, گروہ میں, جماعت کو توڑنا, مسلمانوں میں جوڑنے کے بجائے تفریق ڈالنا, پھٹا ڈال دینا, اس کا بھی یہی حکم ہے. سلام کا جواب نہ دینا. سنیے, سلام کا ڈیٹیل میں 2-3 پر میں نے ڈیٹیل سے بات کی, باقی نہیں. سلام کا جواب نہ دینا. عشاء کی نماز کی جب وتر ہیں ان کو جان بوجھ کے ترک کرنا. ہاں جی, وہ بھی میری امت سے باہر.